حضرت معین الدین چشتی اجمیری، جنہیں خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی، ہند کے راجا، جنہوں نے اسلام کے سوکھتے درخت کو ہرا بھرا کیا، غریبوں کے مسیحا، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلا کر دکھوں کو دور کرتے تھے، گنہگاروں کو صحیح راستے پر چلانے والے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک روحانی اور غیبی طاقت سے نوازا۔ آپ کو بتا دیں کہ صرف مسلم ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی آپ کے تہہ دل سے احترام کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر راجا، نیتا اور ابنیتا جیسی تمام ہستیاں اپنی دلی مراد لے کر سرزمین اجمیر شریف آتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد سلیم استقبال کرتا ہوں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انصاری منقبت میں۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے، جس سے آنے والی سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جی ہاں دوستو، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش تمام عالموں نے الگ الگ جگہ قلم بند کیا ہے، جیسے سنجر مستان سنجار جو گوسل میں واقع ہے۔ جی ہاں، کچھ عالموں کا کہنا ہے کہ سنجار جو اصفہان کے پاس موجود ہے، وہیں کچھ عالموں کا کہنا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 1142 عیسوی میں اصفہان میں ہوا۔ بعد میں آپ کی پرورش سنجار میں، جسے سنجر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، کتابوں میں آیا ہے کہ اس سمے اصفہان کے ایک محلے کا نام سنجر، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین رہتے تھے۔ بچپن میں آپ کا نام معین الدین حسن، پیار سے آپ کو حسن نام سے پکارتے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین اور آپ کی والدہ کا نام بی بی ام الورا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی عام بچوں کی طرح بلکہ سنت رسول پر چلنے والوں میں سے ایک ججوگار نظر آتے تھے۔ دودھ پینے کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کئی معجزات دیکھنے کو ملے۔ آپ 3 سال کی عمر میں ہم عمر کے غریب بچوں کو اپنے گھر دعوت کھلانا پسند کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ موقع عید پر اپنے نئے لباس غریب بچوں کو تقسیم کر کے بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ایک بڑے عالم ہونے سے آپ کی شروعاتی تعلیم گھر سے اور 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ آگے کی تعلیم شہر کے مدرسے میں حاصل کر کے اچھا مقام حاصل کیا۔ جوانی کی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا ہی تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سن 1149 کے لگ بھگ وصال فرما گئے۔ والدانہ جائیداد ایک باغ اور پنچکی کی آمدنی سے اپنا بسر کرنے لگے۔ ابراہیم کھدوج کے ہاتھوں آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک کھل کا ٹکڑا نوش فرمانے کے بعد دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ کے بتائے راستے پر چلنے کا سفر جاری کیا۔ اتنا ہی نہیں، علم و تعلیم حاصل کرتے ہوئے سمرقند، بخاری، بغداد، عراق، عرب اور شام وغیرہ کا سفر طے کرتے ہوئے سن 1157 میں سفر انجام ہارون میں دیا اور وہاں عثمان ہارونی سے بیعت خلافت پائی، جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ 1206 میں اجمیر شریف آئے۔ آپ کو بتاتے چلیں، اس وقت اجمیر میں راجا پرتھوی راج چوہان کا شاسن تھا۔ آپ اپنے ہم نماؤں کے ساتھ اجمیر میں داخل ہوئے اور راجائی اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ اپنا مقام بنایا، لیکن غلاموں نے انکار کرتے ہوئے اپنے اونٹ بٹھانے کا دعویٰ کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ بنا کسی شکوہ گلا ساتھیوں کے ساتھ انا ساگر کے پاس ٹھکانہ بنا لیا۔ وہیں اونٹوں کی نہ اٹھنے کی صورت میں راجا کے حکم سے خواجہ غریب نواز کے پاس معافی طلب کے لیے پہنچے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے فرمان سے اونٹ اٹھے اور نوکروں کی خوشی حیرت میں بدل گئی۔ اس کے علاوہ بہت ساری کراماتیں
دیکھنے کو ملی اور دھیرے دھیرے اجمیر و بھارت کے تمام ہندوؤں نے آپ کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کے سنت رسول پر چلنے کی نیت کی۔ اتنا ہی نہیں، سادھو رام اور جے پال جادوگر نے بھی کلمہ پڑھا اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے شہر اجمیر میں ہم نماؤں کی مدد سے جماعت خانہ، عبادت خانہ اور مکتب بنوایا۔ یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں آج بھی خواجہ غریب نواز کا عالیشان درگاہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے مطابق 6 رجب 627 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 21 مئی 1230 کو پیر کے دن وقت عشاء بعد حجرے کا دروازہ بند کرنے سے صبح فجر تک تلاوت قرآن کی آواز آتی رہی۔ اس کے درمیان آپ رحمت اللہ علیہ پردہ فرما گئے اور قدرت کے کرشمے سے پیشانی مبارک پر ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ لکھا دیکھنے کو ملا۔ آپ کا مزار مبارک راجستھان کے شہر اجمیر میں آج بھی موجود ہے، جہاں ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے دیشوں سے بھی مسلم اور غیر مسلم اپنی مراد لے کر آتے ہیں۔ جی ہاں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے آشیانے پر سالانہ عرس منایا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ خواجہ غریب نواز کے مزار مبارک کی زیارت کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں انشاءاللہ لکھ کر سبھی مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔